إلا ليعبدون وقال آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ توجہ سے سنا، اس بات کا استحضار رکھیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ و سبحانہ و تعالی عما یشرکون یہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا قرب ہم سے چاہے ہم کو یاد ہو یا نہ ہو، وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنی غفلت کے سبب اللہ سے دور ہو گئے۔ ہماری دوری جو ہے، یہ دوری جو اللہ سے ہماری ہے، یہ ہماری غفلت کے سبب ہے، اور یہ دوری ہم کو شیطان سے قریب کر دیتی ہے، نفس سے قریب کرتی ہے، اور نفس شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک رب ہے، یہ دنیا یوں ہی نہیں اللہ نے بنائی ہے، بلکہ ایک مقصود ہے اس بنانے کا، وہ مقصود ہے اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا۔ تمام انسان، عورتیں ہو یا مرد ہو، اس سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اس بات کا اقرار قدیم زمانہ میں مشرکین بھی کیا کرتے تھے کہ اس عالم کا ایک پالنہار ہے، پیدا کرنے والا، وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے بھی اس کی جانب بلایا، لیکن اس ذات باری تعالیٰ جل شانہ کی پاکیزگی اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ انسان، ہر شخص چاہے کہ ہم براہ راست بغیر انبیاء کے وساطت سے اللہ سے احکامات حاصل کر سکے، یہ قدرت انسانوں کو نہیں ہے۔ اس کی مرضیات و نامرضیات کو جان سکے، ہدایت کے رستے کو پہچان سکیں، اور اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہے، ان کی مرضیات پہ چلنا، نامرضیات سے بچنا۔ لیکن یہ مشکل ترین امر ہے کہ ہر شخص براہ راست اللہ سے احکامات حاصل کر سکے۔ اس ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء آ چکے، ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک جل شانہ کی جانب سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کامیابی کا نسخہ دیا جا چکا ہے، یعنی قرآن کریم، فرقان حمید، اور اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت جو قرآن و حدیث آپ کی زندگی پر مبنی ہے، یہ دونوں عالم میں کامیابی کا ضامن ہے۔ جو بھی اس کی اتباع کرے گا، اقتداء کرے گا، کامیاب ہو جائے گا، دونوں عالم میں حفاظت ہو۔ چنانچہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب 1857 کا غدر ہوا، جس کو غدر کے نام سے انگریزوں نے موسوم کیا، دراصل جنگ آزادی تھی وہ، تو اس میں انگریزوں کے املاک باقی لوگ لوٹ رہے تھے، جہاں جہاں املاک تھے انگریزوں کو قتل کر رہے تھے، ان کے املاک لوٹ رہے تھے، کیونکہ انگریزوں کو بھگانا، سب لوٹو، بھگاؤ یہاں سے، قتل کرو، یہ بھاگے یہاں سے، بوریا بستر گول کرے۔ سہارنپور میں ایک انگریز تھا جس کی کافی بڑی جائیداد تھی، کوٹھی تھی، بلڈنگ تھی، اور دہلی میں تھا، کہاں تھا، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ سب جگہ لوٹا جا رہا، سہارنپور میں آپ کا بھی لوٹ گیا ہوگا۔ کہا نہیں، میرا نہیں لوٹا ہوگا، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اپنی جملہ املاک کا زکوٰۃ نکال دیا، اس کا محافظ اللہ ہے، گرچہ میں عیسائی ہوں، اس نے اپنے بارے میں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سچی اور پکی ہے۔ زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، دل سے کرتا تھا، اور ایمان جو ہے اقرار باللسان، یقین بالقلب، عمل بالجوارح، یہ تین جز تو ہونی چاہیے۔ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے یقین کرے، ایسا نہیں دل انکار کرتا ہو اور اعمال سے اس کی گواہی دے کہ مسلمان اللہ کے حکموں کا ماننے والا ہے۔ تو دل میں یقین تھا، اعمال بھی گواہی دے رہا تھا، وہ زکوٰۃ نکال رہا۔
اور کسی عمل کو مانتا یا نہیں مانتا تھا. چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی جملہ جائیداد کوٹھی وہ ہر طرح کے حملے سے محفوظ رہی ہے. ساری کی ساری اس کے کہیے کہ جو چیزیں تھی سب کے سب محفوظ رہی, ایک دن کا تک ضائع نہیں ہوا. تو کہنے کا ہمارے مقصود غایت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حال یہ ہے, قیامت تک جو بھی جس جز کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس نے مال کی حفاظت کی نیت سے زکوٰۃ نکالا, اللہ نے اس کی مال کی حفاظت فرمائی. اور جو آخرت کی زندگی کے حفاظت سے ایمان لائے اور اللہ کو یاد کرے اور پورا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پہ داخل ہو جائے. ایسا نہیں آدھی زندگی یہود و نصارہ کی ہو, مشرکین کی ہو, آدھی زندگی ایمان والوں کی ہو. ایسا نہیں ہو, پورا اسلام میں داخل ہو جائے, جس کا مطالبہ اللہ جل شانہ نے کیا ہے, ایمان والوں پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی اپنا کچھ نہیں رہے, جو مرضی چلے اللہ کی, خواہش اللہ کی, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مقصود اللہ کی رضا, منزل جنت ہی, راستہ قبر سے شروع ہوا. اس زندگی میں جتنی طاعت اختیار کریں گے, اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچیں گے, اتنا ہی زیادہ آسانی اور سہولت کے ساتھ راستہ طے ہوگا. اس دنیا کو اللہ نے آلام و مصائب, خوشی اور رنج و غم کے آٹے سے گون دیا ہے. پہلو بے پہلو خوشی ہے, غم ہے, صحت ہے, بیماری ہے, راحت ہے, آرام ہے. کبھی یہ ہے تو ابھی وہ, یہ سابقہ پڑتا رہے گا. اس سے انبیاء بھی محفوظ نہیں رہے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو خوب نوازا. فرعون کو 400 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا. نافرمانوں پہ سورہ زخرف میں اللہ نے کہا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا, اللہ نے دنیا سے جو خوب نوازا ہے اس کو بیان کیا, اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو ہم ان کفار مشرکین کی سیڑھیاں چاندی کا کر دیتے اور ان کا چھت سونے کے بنا دیتے اور ان کے اوپر ایسا سائبان ڈال دیتے آہنی جس سے یہ کبھی مصیبت کو نہیں دیکھتے, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کیا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج بھی دنیا میں اللہ نے مشرکین, یہود و نصارہ اور مخالفین جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو خوب نوازا دنیا سے. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہوائی جہاز میں زیادہ کون چلتا, بولو بھائی, کون چلتا؟ مشرک, یہود و نصارہ, اللہ کا نہ ماننے والا. زیادہ مال دولت آج کس کے قبضے میں؟ سب اسلام اللہ کے مخالف کے قبضے میں ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دنیا کی ساری لذتیں اور نعمتیں ہم دیکھتے, نظر ڈالتے کہ اللہ سب اس کے لیے. تو اللہ کا ضابطہ ہی اپنے محبوبین کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں رکھی, جو بھی عطا کریں گے کبھی ختم نہیں ہوگا. اور دنیا ختم ہونے والی جگہ ہے, زندگی ختم, حیات ختم, طاقت ختم, جوانی ختم. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر سونے کا محل بھی ہو جیسا خلیفہ عبد الحکم نے اسپین میں بنایا تھا, کہتے ہیں 6 کلومیٹر کا 6 مائل کا ایک محل تھا, اس کے باقیات ملے جس کا رقبہ 6 مائل کا. اور ان کی ملکہ جو تھی, ملکہ زہرا نام تھا, اس کے کمرے کا خاص چھت تھا سونے کا. آج ان بہنوں کا نام و نشان نہیں, کچھ باقیات, کچھ تری وغیرہ رہ گیا. تو اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ جل شانہ نے, وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت سے مقصود معرفت ہوگی تو بندہ عبادت کرے گا. اور معرفت کے حصول کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے, اخلاق کی صفائی ضروری ہے, معاملات کی صفائی ضروری ہے. اس کے لیے اللہ کی یاد سب سے بڑی معاون ہے. تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نمونہ بنایا. اور انبیاء کی ذات کا تو حال یہ تھا, اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا ان کو, ان کا نہ ظاہر اور نہ باطن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا. ظاہر میں بھی اللہ سے مصروف ہے, باطن میں بھی اللہ سے مصروف ہے. اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بھی مقصود اللہ کی رضا ہے. ہم سب ہمیشہ کے لیے نہیں آئے دن دیکھ رہے ہیں موت ہر عمر میں ہر وقت آ رہی. ہماری آپ کا بھی اپنے اپنے وقت پر آ جانا, خاتمہ ہو جائے گا. اس خاتمے کے وقت جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں, ایمان بچا کے لے جا رہے ہوں, اللہ کی رضا کے ساتھ جا رہے ہو, اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے مولانا کلیم صاحب, وہ جو ہے آپ کے دلی کے, جہاں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تھے پھلت کے جی, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص آفس میں کہیں ہندو غیر مسلم
ملازم تھا، وہاں کام کرانے کے لیے مختلف لوگ آتے رہتے تھے. تو ایک دن ایک حسین و جمیل لڑکی آئی کام کرانے کو. یہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے، 2-3 بچے بھی تھے. لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ یہ ان کی طبیعت اس لڑکی کی جانب زیادہ راغب ہو. وہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بھی ادھر متوجہ ہو گئی. بار بار ملنا جلنا ہوا تو ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا، بتا دیا میں شادی شدہ ہوں. کہا کوئی پرابلم نہیں، ہم دوسری شادی کر لیں گے. تو دوسری شادی ہندو میرج ایکٹ میں ہے نہیں، ہندو مذہب میں جب تک پہلی بیوی زندہ ہے یا طلاق ڈائیورس سرکاری نظام سے نہیں ہوئی یا وہ بالکل مر نہیں گئی، ختم نہیں ہو گئی، تو ہوگا کیسے؟ تو چلو دونوں یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر میری نوکری بھی باقی رہے گی اور کوئی زد بھی نہیں پڑے گا، نہ تو ہم نوکری بھی چلی جائے گی، پھر دونوں پریشان ہوئیں گے. تو ایسا ہے چل کے کہیں مولوی کے پاس ایمان قبول کر لیا جائے. کورٹ میں بھی ایمان لے آئے، کسی مولوی کے پاس گئے مدرسے کے. تو اس نے کہا بھائی یہ دونوں تو اس مقصد سے ایمان قبول کر رہے ہیں، لیکن باطن کا حال اللہ جانے. میرے پاس آئے ایمان قبول کرنے، ہم کلمہ پڑھا دیتے ہیں. کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد دونوں کے دل میں شوق ہوا، خاص کر کے اس عورت کے دل میں شوق ہوا اس لڑکی کے، کہ ہم جس دین کو کا صرف کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر یہ دروازہ کھل گیا کہ زندگی آسان ہوگی، اور ہم نے جائز طریقے پر شوہر کو حاصل کر لیا، ناجائز طریقے پر اور ہم اس کی نکاح میں ہیں. تو اس دین کو جانے ہم، یہ دین ہے کیا. اس نے پڑھی لکھی تھی، اس نے پڑھنا شروع کیا، اسلامیات کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت حاصل ہوگی. یہ کیسے نبی ہیں جن کی ایک ایک بات میں ہدایت و امن و سکون چھپا ہوا ہے، دنیا آخرت کی. درود پاک کا کتنا اس نے ورد کیا اللہ ہی جانے. معمول بنا لیا یہ عشق، اس درجے بڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا طریقہ اختیار کرتے کرتے اس نے شوہر کو مجبور کیا کہ چلیے آپ کی ایک بیوی اور ہے جو اس کا حق بھی ادا کیجیے. گرچہ وہ مشرکہ ہے، کم سے کم اس کو آپ کھانا پینا کا، اور 2 بچے ہیں آپ کی ذمہ داری پہلی زندگی کے، آپ بچوں کا خرچ دیجئے، بیوی کا خرچ ادا کیجئے، اور میرا جو حق ہے میرا حق ادا کیجئے. چنانچہ بیوی سے ان کی ملی اور ان کو ہر طرح سمجھایا تم میری بہن کے مانند ہو لیکن ابھی تم ایمان نہیں لائی ہو، تو ایسا ہے کہ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں، اور دونوں کوئی حرج نہیں ہے. وہ رہنے لگی دونوں. پھر اس کے دل میں کیا بات آئی، اس نے شوہر سے کہا، یہ نو مسلم عورت نے، کیا آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ بیوی آپ کو بھی بہت چاہتی ہے، بچے بھی ہیں آپ کے، میں تو چھوٹ چھٹاؤں گا، مجھ کو آپ چھوڑ دیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ان کو منا لیا کہ آپ ہم کو الگ مکان میں رہنے دیجئے اور آپ زیادہ وقت ان کے ساتھ دیجئے. وہ ذکر و تلاوت اللہ کی یاد میں لگ گئی اور اس اپنی گدنی سے، سوتن سے بھی بے ربط نہیں رہی، آ کے اس کا خدمت کر دیتی، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتی، پھر اپنے اس علیحدہ مکان میں چلی جاتی. اور یہ جب بیمار ہوتی بھرپور خدمت کرتی، گھر کے اس کے کام کاج کو نپٹا دیتی. اس کے کردار میں تبدیلی آ گئی. اس کا مین کیریکٹر جو ہے ہیومن کیریکٹر ہے نا بابا، سمجھتے ہو نا، مین کردار جو معاشرت کا ایثار و ہمدردی کا ہو گیا اور بہت تبدیل ہو گئی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم وہی لڑکی ہیں، ہم وہی عورت ہیں جو پہلے تھی. چنانچہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی. وقت گزرا، سال بھر کے قریب، بہت تیز بخار آیا. اس نے اپنی سوتین جو غیر مسلم تھی اس کو فون کیا، میری طبیعت بہت خراب ہے. تو یہ جو ہے ذرا سا اطلاع دی. وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے، شوہر بھی آیا، وہ بھی آئی. دیکھا بخار میں بہت دھپ رہی ہے، لے گئے ڈاکٹر کے یہاں دکھایا. بخار بڑھتا چلا گیا، تکلیف بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد اچانک 2 دن گزرا تھا، اس نے اسی بخار کے حالت میں آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہنے لگی کہ ابھی ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اب مجھ سے میرا نام لے کے کہا تھا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، تم چلو آخرت رہنے کی جگہ، ہمارے ساتھ چلو، کل میں آؤں گا تمہیں لینے کے. سمجھ گئے؟ یہ ہے دل سے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم میں سے کتنوں کو باوجود مسلمان ہونے کی زیارت ہوئی حضور کی؟ کسی کو نہیں. جس کو ہوئی وہ چھپائے ہوئے. چھپانا بھی چاہیے، یہ بات افشا کرنے کی نہیں ہے.
اللہ کا تعلق بڑھتا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا رہے، ایمان بڑھتا رہے گا، آخرت کی کامیابی بڑھتی رہے گی۔ یہی تو مقصود زندگی ہے، ہم سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ چنانچہ دوسرا سب بھی اس کو بھی معلوم ہو گیا، سوتین کو بھی، شوہر کو بھی معلوم ہو گیا۔ چنانچہ دوسرے دن اچانک عصر کے بعد اسی بے ہوشی کی حالت میں اس نے اچانک آنکھ کھولی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے آ گئے، تشریف لے آئے، اور کلمہ شہادت پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ تو ہم کیسے مسلمان، ہم غور کریں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کے یہاں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ دونوں مسلمان تھے، دونوں کلمہ پڑھتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، ہمارے پاس وہی دین ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہی قرآن ہے، وہی اللہ ہے، وہی نبی ہے۔ لیکن جو ہے ہمارے اندر یہ کمی کہاں سے آئی؟ تو یہ کمی اندر کی باطن کی کمی ہے۔ باطن میں چونکہ ہم نے پورے طور پر جو ہے یہ نہیں کیا، صفائی نہیں کی، ادھر توجہ نہیں کیا، ارادہ نہیں بدلا، زندگی کے مقصود کو طے نہیں کیا، اس لیے ہماری زندگی جدھر ہوئی اپنی خواہشات کے جانب، ضرورتوں کے جانب متوجہ ہو گئی، اور ہم ادھر ہی قد و کاوش میں لگے رہے، کوشش کرتے رہے۔ ذکر کی مجلس اسی لیے کی جاتی ہے کہ آخرت کی جو منزل آنے والی ہے اس کی یاد دہانی کی جائے، قلب کی صفائی ہو جائے، اور اللہ سے ہمارا تعلق جڑنا آسان ہو جائے، اور دین پہ چلنا آسان ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ وہاں اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ ذکر کی مجلس میں لا کر کے بیٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جس مقصد سے یہ مجلس کی جا رہی ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تربیتی نشستیں ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، اصلاح کے لیے بتائی جاتی ہے، اور پھر کچھ دیر تک ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ جو اندر رذائل ہیں وہ بالکل نکل جائے، تاکہ عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اگر بتایا نہیں جائے گا تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ آخر اس ذکر سے کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایک فارس کے رہنے والا تھا، وہ کسی طرح سے اس علاقے میں وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وقال آخر أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ توجہ سے سنا، اس بات کا استحضار رکھیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ و سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا قرب ہم سے چاہے ہم کو یاد ہو یا نہ ہو، وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنی غفلت کے سبب اللہ سے دور ہو گئے۔ ہماری دوری جو ہے، یہ دوری جو اللہ سے ہماری ہے، یہ ہماری غفلت کے سبب ہے، اور یہ دوری ہم کو شیطان سے قریب کر دیتی ہے، نفس سے قریب کرتی ہے، اور نفس شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔
اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جملہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا.